فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم ومن الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین، سیدنا و نبینا و نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللہ علی آلہ اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ ایک صلوات پڑھ لے بآواز بلند۔ بزرگان ملت، محبان اہل بیت علیہ السلام، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے حوزے کے تمام طالب علم، اساتذاؤں کی تمام کاوشیں زہرا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور اس ذکر کے صدقے میں ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ اہم ذکر ہے۔ شہزادی کا ذکر انسان اسے کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ عظیم ذکر ہے جسے ذکر شہزادی کہا جاتا ہے۔ مسلسل آپ مجلسیں سننے زیادہ وقت نہیں، 20 سے 25 منٹ کا وقت لوں گا، میں زیادہ نہیں لوں گا۔ اساتذہ تشریف فرما ہے، وقت کام ہے، بہت سے طلبہ ہیں، مجلس ہو چکی ہے، برادر عزیز نے مجلس بہت اچھی پڑھی ہے، اللہ ان کے ذکر کو بھی قبول فرمائے۔ یہ ذکر صرف محمد سے محبت کر لینا کافی نہیں ہے، صرف پیغمبر اسلام سے اگر آپ محبت کر لیں تو کافی نہیں ہے۔ یوں کہوں کہ محبت کامل نہیں ہوتی صرف محمد سے محبت کرنے سے، یا آگے بڑھی ایک زنا یہ کہا جائے کہ نہیں محمد کے ساتھ علی سے بھی محبت کر لیا جائے تو بھی محبت کامل نہیں ہوتی۔ محبت اس وقت کامل ہوتی ہے جب محمد اور علی کے ساتھ فاطمہ سے بھی محبت کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند مل کر۔ محبت کو کمال ہی اس وقت ملے گا، محبت کو کمال ہی اس وقت ملے گا کہ جب محمد اور علی کے ساتھ ساتھ فاطمہ سے بھی کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ شہزادی اس شخصیت کا نام ہے کہ جو بیک وقت دو کام کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ بعد رسول رسالت کو گھر گھر تک پہنچا رہی ہیں، دوسرا یہ کہ ہر درد و غم کو بھول کر ولایت کی دفاع کر رہی ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں شہزادی یک وقت دو کام کر رہی ہیں، ایک تو رسالت کو گھر گھر پہنچا رہی ہیں، دوسرا یہ ہر درد و غم کو بھول کر ولایت کی دفاع کر رہی ہیں۔ عظمت ذرا سمجھیے، شہزادی کا مقام بہت بڑا ہے۔ آئیے جلدی سے بات کریں، دو فکر آپ کے حوالے کرنی ہے، محنت ہے، اگر خوبصورت فکر ہو ذرا میرے ساتھ سفر کیجئے گا۔ ضیافت ایمانی کے لیے جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کامل عورت کی زندگی میں 3 کردار ہوتے ہیں۔ اساتذہ دعائیں چاہتا ہوں میں، اگر ہو تو میرے ساتھ ذرا سفر کیجئے گا۔ ایک کامل عورت کی زندگی میں 3 کردار ہوتے ہیں۔ پہلا کردار
جب عورت بیٹی بن کر باپ کے گھر ہوتی ہے. پہلا کردار بیٹی کا، دوسرا کردار بیوی کا، تیسرا کردار ماں کا. یہ کامل عورت کی زندگی میں 3 کردار ہوتے ہیں. لفظ اس بار بار نہیں دہراؤں گا، میں آپ کی سماعتوں کی توہین نہیں کروں گا، وقت بھی نہیں میرے پاس ہے. جلدی سے آپ بیدار رہیے ذرا سا. ایک کامل عورت کی زندگی میں 3 کردار. جب تک یہ عورت بیٹی بن کر باپ کے گھر ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. جب یہ عورت بیٹی بن کر باپ کے گھر ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. جب یہی عورت بیوی بن کر شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس کے ایمان کے لیے نصف ایمان بنتی ہے. میں شہزادی کی عظمت پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک مقدمہ تیار کر رہا ہوں میں آپ کے فکر کی زمین پر. توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. جب یہ عورت بیوی بن کر شوہر کے گھر جاتی ہے تو اپنے شوہر کے ایمان میں نصف ایمان بنتی ہے. جب یہی عورت اللہ جب اس کی آغوش کو بھرتا ہے، صاحب اولاد بناتا ہے، تو یہ اپنے بچوں کے لیے جنت کا سامان بنتی ہے. ہائے سبحان اللہ، یا علی یا علی. ذرا مقدمہ توجہ رکھیں گا، یا علی یا علی. توجہ رکھیں گا. ایک کامل عورت کی زندگی میں 3 کردار. پہلا کردار بیٹی کا، جب باپ کے گھر ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے. جب بیوی بن کر اپنے شوہر کے گھر گئی تو شوہر کے نصف ایمان بنی. جب اللہ نے اس کی آغوش کو بھرا تو اپنے بچوں کے لیے جنت کا سامان بنی. میں اسی مقدمے کو قرآن پر ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. آئیے میں قرآن سے 3 عورتیں دکھا رہا ہوں جس کا قرآن ڈنکے کی چوٹ پر قصیدہ پڑھ رہا ہے. جاگیے تو جاگیے تو جو رکھیں گا. قرآن ڈنکے کی چوٹ پر 3 عورتوں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. پہلی خاتون جناب حوا، دوسری خاتون جناب آسیہ، تیسری خاتون جناب مریم. یا علی یا علی، ذرا بیدار رہیے. 3 خاتون ہیں، 3 خاتون ہیں. فکر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں ہو تو میرے ساتھ صبر کیجئے گا. تینوں خاتون قرآن کی ہیں، نہ حدیث کی ہیں نہ روایت کی ہیں. یہ شک کیا جائے، یہ تینوں خاتون قرآن کی ہیں اور قرآن ان کا قصیدہ بھی پڑھ رہا ہے. اللہ نے جناب حوا، اللہ نے جناب حوا کو 2 کردار دیے. بیوی کا کردار دیا، ماں کا کردار دیا، بیٹی کے کردار سے محروم رکھا. اللہ اکبر. تنویر بھائی ذرا سا فکر دیکھیں گا. جاگیے جاگیے ذرا، یا علی یا علی، جاگیے جاگیے. اللہ نے جناب حوا کو 2 کردار دیے. بیٹی کا کردار، بیوی کا کردار دیا، ماں کا کردار دیا. بیوی حضرت آدم کی بنایا، ماں حابیل اور قابیل کی ہیں، لیکن بیٹی کے کردار سے محروم رکھا، محروم رکھا. دوسری خاتون جناب آسیہ، یہ کون ہے؟ یہ فرعون کی بیوی ہے. آئیے 2 جملے میں پہلے ان کا قصیدہ پڑھ دوں. میں قرآن کس انداز میں جناب آسیہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد کردار میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ جناب آسیہ کا قرآن میں قصیدہ پڑھ رہا ہے. ضرب اللہ مثلا، سورۃ ترحیم ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. ہم نے مثال بنایا، ٹارگٹ بنایا، ہدف بنایا، الگو بنایا، منزل عطا کی مومنوں کے لیے کافر کی بیوی کو. ہائے ہائے، توجہ. ہم نے مثال بنایا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں. مسلمانوں کے لیے نہیں. ایک جملہ کہہ دوں کہ دیکھیے، مسلمان ہونا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے. یعنی بھائی مسلمان ہونا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے. انسان مسلمان اللہ کا کلمہ پڑھ کر ہوتا ہے، مومن انسان علی کی ولایت کے ساتھ ہوتا ہے. رکھے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنوں کے لیے مثال بنایا کافر کی بیوی کو. اچھا ایک اور آیت، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. ہم نے کافروں کے لیے مثال بنایا، آئیڈیل بنایا، ٹارگٹ ادا کی، ہدف مقصد بنایا.
کافروں کے لیے نبی کی بیوی کو، قرآن ہے ذرا سا توجہ چاہ رہا ہوں میں، قرآن ہے، ہم نے مثال بنایا مومنوں کے لیے کافر کی بیوی کو، ہم نے مثال بنایا، تو میں تو توجہ رکھیں گا، ہم نے مثال بنایا مومنوں کے لیے کافر کی بیوی کو، اور ہم نے کافروں کے لیے مثال بنایا مومن کی بیوی کو، مثال بنایا کافروں کے لیے ہاتھوں کو، پروردگار یہ تیرا کرشمہ سمجھ میں، یہ انداز تیرا سمجھ میں نہیں آتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کافر کے لیے کافر کی بیوی کو مثال بناتا، مومن کے لیے مومن کی بیوی کو مثال بناتا، لیکن تو نے اپنا کرشمہ ہی الگ کر رکھا ہے، تو نے مومنوں کے لیے مثال بنایا کافر کی بیوی کو، اور کافروں کے لیے مثال بنایا مومن کی بیوی کو۔ آواز قدرت آگے میرے ذاکر، یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، یہ خدا کی عدالت ہے، توجہ رکھیں گا، تمہارے یہاں کی عدالت کا معیار کچھ اور ہے۔ اچھا یہ جملے کو شیراز ہند میں نہ سمجھا گیا تو کوئی پھر کہیں سمجھ نہیں جا سکتا ہے، تمہارے یہاں کی عدالت کا معیار کچھ اور ہے، خدا کی بارگاہ کی عدالت کا معیار کچھ اور ہے۔ کیا معیار ہے؟ کہ ہم نے کافروں کے لیے مثال بنایا مومن کی بیوی کو، توجہ، ہم نے کافروں کے لیے مثال بنایا مومن کی بیوی کو، ہم نے مومنوں کے لیے مثال بنایا کافر کی بیوی کو۔ آواز قدرت ہے، اس لیے کہ تمہارے یہاں کا معیار یہ ہے، جب تم کسی کو عہدہ دیتے ہو تو نسبت کی بنیاد پر، ہائے ہائے، توجہ، تم جب کسی کو عہدہ دیتے ہو، یہ دنیا کا معیار ہے، تم جب کسی کو عہدہ دیتے ہو تو نسبت کی بنیاد پر، ہم جب کسی کو عہدہ دیتے ہیں تو اہلیت کے بنیاد پر۔ جو رکھیں گا، تم کسی کو عہدہ دیتے ہو، تم کسی کو عہدہ دیتے ہو تو نسبت کی بنیاد پر، خدا جب کسی کو عہدہ دیتا ہے اہلیت کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا، پیغام یہاں سے یہ ملا کہ اللہ کو بہترین کردار چاہیے، بہترین نام نہیں چاہیے۔ زندہ باد سلامت رہے یا علی، اللہ کو بہترین کردار چاہیے، کردار جتنا بہترین ہوگا انسان یہاں پر بھی کامیاب رہے گا، مرنے کے بعد۔ ایک جملہ اور فضائل کا، اچھا یہ بتائیے کہ فرعون، جناب آسیہ جو ہے یہ فرعون کی بیوی ہیں، رہتی کس کے گھر میں ہے؟ جاگی، فرعون کے گھر میں۔ گھر کس کا ہے؟ فرعون کا۔ کون کون رہتا ہے؟ فرعون اور جناب آسیہ، یعنی میاں اور بیوی۔ گھر جملہ سننا، گھر ایک ہے، اثر دو ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی یا علی، گھر ایک ہے، یوں کہہ دوں آیت ایک ہے، اثر دو ہے۔ اسی لیے اکثر میں کہتا ہوں کہ لعنت کرنے کے لیے نام کی ضرورت نہیں ہے، نام کی ضرورت نہیں ہے، آپ لعنت بھی کرتے رہیے، دعا بھی کرتے رہیے، دعا اپنی جگہ لے لے گی، لعنت اپنی جگہ لے لے گی۔ ایک صلوات پڑھنا بابا سے بلند مل کر۔ اب یہ جناب آسیہ، اللہ نے ان کو بھی دو کردار دیے، بیٹی کا کردار دیا، بیوی کا کردار دیا، ماں کے کردار سے محروم رکھا۔ اچھا ایک اور جملہ یاد آ گیا بھائی، یہ بتائیے یہ جو اللہ جناب آسیہ کو عہدہ دے رہا ہے، عزت کر رہا ہے، مقام اور بلندی عطا کر رہا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، قرآن ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، قرآن میں جناب آسیہ کا قصیدہ خدا پڑھ رہا ہے، کس بنیاد پر؟ ایسا کون سا کام جناب آسیہ نے کیا تھا؟ جاگیے ذرا سا،
کون سا ایسا کام جناب آسیہ نے کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے اتنا خوش ہوا کہ قرآن میں قصیدہ اس کا پڑھنے لگا؟ جب قرآن پڑھ کر دیکھا گیا تو مجھے معلوم چلا اس نے ایک نبی کی نصرت کی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب قرآن پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ اس نے ایک نبی کی نصرت کی تھی. یا علی یا علی, اس نے ایک نبی کی نصرت کی تھی. حوض میں بول رہا ہوں, اس نے ایک نبی کی نصرت کی تھی. اس نے ایک نبی کی نصرت کی تھی. نصرت کی ایک نبی کی, ایک نبی کی, ایک نبی کی نصرت کی. اللہ نے اسے مومنہ گھوشت کر دیا. یا علی یا علی. اس نے ایک نبی کی مدد کی, نصرت کی. اللہ نے مومنہ ڈکلیئر کر دیا, ڈکلیئر کر دیا. جس نے فخر موسیٰ کی مدد کی ہو. جس نے ایک نبی کی نصرت کی ہو, مدد کی ہو, اسے قرآن ڈکلیئر کر رہا ہے مومنہ, مومنہ ڈکلیئر کر رہا ہے. جس نے فخر موسیٰ کی ہر گام پر مدد کی ہو. مسلمانوں, تمہارے عقیدے کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہوں گے. ہم سے پوچھو گے تو ہم مسلمان نہیں کہتے, ہم تو اسے فخر مومن کہتے ہیں. وہ مومنوں کا باپ ہے جسے ابو طالب کہا جاتا ہے. اچھا, اللہ نے جناب آسیہ کو 2 کردار دیے, ٹھیک ہے. بیٹی کا کردار دیا, بیوی کا کردار دیا, جلدی سے بات ختم ہو جائے گی. ماں کے کردار سے محروم رکھا. تیسری خاتون جناب مریم, اللہ نے ان کو بھی 2 کردار دیے اور ایک کردار سے محروم رکھا. اللہ نے جناب مریم کو بیٹی کا کردار دیا, ماں کا کردار دیا, بیوی کے کردار سے محروم رکھا. جاگیے ذرا, بلند تو ہوئیے. اللہ نے جناب مریم کو بھی 2 کردار دیے. نا تاریخ قرآن پڑھ رہا ہوں میں, آپ کو محنت ہے, میری توجہ چاہ رہا ہوں میں, اور بہت یقین کے ساتھ آپ کے فکر کی عدالت پر جملہ رکھ رہا ہوں. انصاف سے ضرور کیجئے گا, علماء کا مجمع ہے. آپ یہ بتائیے, اللہ نے آدم کی بیوی کو بھی 2 کردار, جناب حوا کو 2 کردار دیے. بیوی کا کردار دیا, ماں کا کردار دیا, بیٹی کے کردار سے محروم رکھا. اللہ نے جناب آسیہ کو 2 کردار دیے, بیٹی کا کردار دیا, بیوی کا کردار دیا, ماں کے کردار سے محروم رکھا. اللہ نے جناب مریم کو 2 کردار دیے, بیٹی کا کردار دیا, ماں کا کردار دیا, بیوی کے کردار سے محروم رکھا. قرآن ہے, بیٹی کے کردار سے محروم رکھا. کرشمہ ذرا قرآن دیکھیے, کسی کردار کو کسی کردار سے تضاد ہونے نہیں دیا. علی 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 علی, جاگیے ذرا سا, جاگیے نا. کسی کردار کو, استاد دعا جاتا ہوں, کسی کردار کو کسی کردار سے تضاد ہونے نہیں دیا. اپنے مقدر کو آپ سلام کیجئے گا. میں نے اس کائنات میں شہر دیکھا جس کا نام مدینہ دیکھا, اس مدینے میں 1000 گھر دیکھے. نہیں تو ٹھہرے گا, تمہارے جذبات کو سلام, جملہ مکمل ہونے دو. میں نے اس کائنات میں شہر دیکھا جس کا نام مدینہ دیکھا, اس مدینے میں 1000 گھر دیکھے. ان گھروں کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر دیکھا, اس کی چھت کے نیچے ایک ایسی بیوی کو دیکھا جو بیٹی ہے تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے. میں نے چھت کے نیچے ایک ایسی خاتون کو دیکھا جو بیٹی ہے تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے. اللہ اکبر. جو بیٹی ہے رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے. جو نصف ایمان ہے کل ایمان کے لیے, کل ایمان کے لیے نصف ایمان ہے. اور ماں ایسے بچوں کی ہے جنہیں یہ اپنی آغوش میں پال دیتی ہیں, وہ جنت کے سردار بن جاتے ہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی. جنہیں یہ پال دیتی ہیں وہ جنت کے سردار بن جاتے ہیں. شہزادی بیٹی ہیں تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے. بیوی ہے تو کل ایمان کے لیے نصف ایمان ہے. اور ماں
ایسے بچوں کی جنہیں یہ پال دیتی ہیں وہ جنت کے سردار بن جاتے ہیں. بات جو وقت دیا تو ختم ہوگا. اب آپ کی اجازت ہے مسائل پڑھے 2 جملے اور پڑھ لوں تو پھر سلوات ذرا سہارا دے بابا دے بدل. 2 جملے اور پڑھنا چاہتا ہوں. 2 جملے اور جلدی سے پڑھ دیتا ہوں میں. ایک سلوات اور پڑھے بابا دے بدل. اکثر ہم لوگوں نے بچپن میں اور ابھی بھی میں نے خود واقعے کو پڑھا بہار الانوار میں، تو میں ذکر کر رہا ہوں اور اساتذہ تشریف فرما ہے لوگ خود علماء کرام بھی پڑھتے اس واقعے کو. ایک واقعہ ہے، اسے انار کے نام سے منسوب کیا گیا. پھل کے نام سے ہم انار پہ گفتگو کر لیتے ہیں. علماء کرام بھی ذاکرین بھی جملہ پڑھتے ہیں. اکثر پڑھا گیا ہے کہ شہزادی نے علی سے انار مانگا ہے. ایک فکر شعرا کے حوالے کر رہا ہوں، اگر کوئی بات ہو تو اپنے شعر میں استعمال کیجیے گا، ثواب بھی مجھے ملے گا. لیکن دعائیں چاہتا ہوں، محنت ہے ذرا سا. یہ کہ شہزادی نے علی سے انار مانگا، یہ واقعہ ہے. علماء کرام پڑھتے ہیں. دعائیں چاہتا ہوں اساتذہ سے، اگر کوئی بات غلط ہو تو میں چاہتا ہوں اصلاح میری ہو جائے. لیکن میں نہیں مانتا کہ شہزادی نے علی سے انار مانگا ہوگا. علماء کا مجمع ہے، طلاب کرام بیٹے یہاں جملہ پڑھنا حق ہے، جملے کو یہاں پڑھا جائے اور صحیح اس جملے کے ساتھ انصاف یہی ہوگا. جملہ بہت گہرا ہے. میں نہیں مان سکتا کہ شہزادی نے علی سے انار مانگا ہوگا. دیکھیے، ایک ہے بہتر اور ایک ہے بہترین. اردو میں 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہے بہتر، ایک ہے بہترین. نوجوان بیٹھے ان کے لیے پیغام، 2 جملے میں بات جلدی سے آ جائے گی. ایک ہے بہتر، ایک ہے بہترین. میں مثال سے سمجھا دوں، پھر اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں. مثلا جیسے باپ ہے، جاب کر کے کام کر کر کھیت میں کہیں بھی صبح گیا، شام کام کر کر گھر میں واپس آیا، آ کر گھر میں بیٹھتا ہے، بیٹے کو آواز دیتا ہے، بیٹا ذرا میرے لیے گلاس پانی پیش کرو میری بارگاہ میں. بیٹے نے سارا کام چھوڑا، پانی لیا، باپ کی خدمت میں پیش کیا. یہ بتائیے بہتر یا بہترین کام کیا؟ تھوڑا سا آئیے ذرا آمادہ ہوئیے. یہ جو کام کیا ہے، باپ نے جیسی حکم دیا پانی لانے کا، بیٹا سارا کام چھوڑ کر باپ کی خدمت میں پانی کو پیش کیا. یہ کام بہتر یا بہترین ہے؟ بہتر ہے. بہترین کیا ہے؟ بہترین یہ ہے کہ باپ جیسے آیا اس کے حکم سے پہلے اس کے دعائیں چاہتا ہوں، اس کے حکم سے پہلے اگر پانی بیٹا پیش کر دیتا ہے تو یہ بہترین عمل ہے. یہ بہترین عمل ہے. آپ کیسے؟ میں نہیں مانتا کہ شہزادی نے علی سے انار مانگا ہوگا. شہزادی قبلہ استاد دعائیں چاہتا ہوں، تو میری محنت دعائیں چاہتا ہوں. شہزادی نے علی سے انار مانگا ہوگا مجھے نہیں یقین ہے. یقین اس لیے نہیں ہے کیونکہ جہاں علی جیسا عادل امام موجود ہو، فاطمہ کو آرزو کی ضرورت ہو. علی جیسا عادل امام موجود ہو، فاطمہ کو آرزو کی ضرورت ہو. جملہ پیش کیا، آپ کے حوالے کیا ہے میں نے. فاطمہ نے علی سے انار نہیں مانگا، بلکہ علی کی خواہش تھی کہ فاطمہ جب سے تم اپنے بابا کے گھر سے میرے گھر آئی ہو تم نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے. میری آرزو ہے، میری چاہت ہے، دو فکریں، بات ختم ہو جائے گی. میری چاہت ہے کہ تم مجھ سے کچھ مانگو، تم مجھ سے کچھ مانگو. فاطمہ نے کہا اچھا علی، جب آپ کی یہ خواہش ہے تو میرے لیے ایک انار لا کر دے دیجئے، انار کھانے کی خواہش ہو رہی. روک رہا ہوں میں اس کو. علی سے فاطمہ نے انار ہی کیوں مانگا؟ سردی کا احساس تو نہیں ہو رہا ہے؟ جملہ مکمل ہونے دیجیے گا. شہزادی نے علی سے انار ہی کیوں مانگا؟ کیا شہزادی علی کے اختیارات کو نہیں جانتی تھی؟ آہا، کیا شہزادی علی کے اختیار کو نہیں جانتی تھی؟ شہزادی چاند مانگتی، علی لا کے رکھ دیتے. شہزادی سورج مانگتی، علی لا کے رکھ دیتے.
شہزادی کائنات کی کوئی بھی چیز مانگتی علی لا کے رکھ دیتے. شہزادی اگر پوری کائنات مانگتی علی ایک لمحے میں لا کے رکھ دیتا. کیوں نہ لگتا ایک لمحے میں؟ جو ایک لمحے میں 40 جگہ پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے وہ کائنات نہیں سمیٹ سکتا. جملہ تو ذرا سن لیجیے, جملہ تو ذرا سنیے, بیدار ہوئیے. کہا کہ نہیں سمجھ سکتا. پھر شہزادی نے علی سے انار ہی کیوں مانگا؟ صاحب اولاد کے لیے پیغام دے رہا ہوں میں. شہزادی نے اس لیے علی سے انار مانگا تاکہ اپنی کنیزوں کو یہ پیغام دے سکے کہ دیکھو جب بھی اپنے شوہر کے سامنے کسی چیز کا مطالبہ کرنا اس کی حیثیت کو دیکھ کر مطالبہ کرنا. ہائے ہائے یا علی یا علی. ایک صلوات پڑھیں نا بآواز بلند مل کر. اس کی حیثیت کو دیکھ کر اس سے مطالبہ کرنا, ایسا نہ اس کی شان میں گستاخی ہو جائے. اچھا ایک بات اور, جب علی شہزادی نے علی سے انار مانگا تو علی کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ میسم کی دکان پہ گئے یا یہودی کے باغ میں گئے؟ میں فکری مریض جملے پڑھ رہا ہوں, میں واقعہ نہیں پڑھوں گا, واقعہ نہیں پڑھوں گا. اختیار ذرا دیکھیے. اچھا یہ اختیار پہ ایک بات آگئی, عرض کرو جلدی سے, کہ ایک دن قمر جو ہے مولا علی کے بارگاہ میں کھڑے, مولا کو سلام کے سلام میں جواب دیا. مولا نے قمر کے چہرے کی طرف دیکھا, چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہے, قمر بہت پریشان ہے. علی نے قمر کو دیکھا, پوچھا قمر کیا بات ہے, مشکل میں ہو, کوئی بات ہے, کوئی پریشانی ہے؟ قمر نے کہا علی سے, مولا ہم نے اور ہمارے گھر کے لوگ یعنی ہماری فیملی, ہمارے بچے نے 2 دن سے کچھ کھایا اور پیا نہیں, ہم فاقے سے, ہم بھوکے ہیں 2 دن سے, ہم نے کچھ کھایا نہیں. ہم نے آج سوچا کہ علی کے پاس چلے, علی ہماری مدد کریں گے. علی نے کہا اچھا یہ بات ہے, 2 دن سے تم نے کچھ کھایا پیا نہیں؟ کہا نہیں کچھ نہیں کھایا پیا. علی نے زمین کی طرف دیکھا, علی کی نگاہ ایک سنگریزے پہ جا کے ٹکی. علی نے قمر کو حکم دیا, قمر ذرا سنگریزے کو زمین سے اٹھاؤ. قمر زمین سے سنگریزے کو اٹھاتے ہیں, علی کے دست مبارک پر رکھتے ہیں. علی نے بڑے غور سے عین اللہ آنکھ سے دیکھا, سنگریزہ سونے میں تبدیل ہو گیا. علی نے جب غور سے دیکھا سنگریزہ سونے میں تبدیل ہو گیا. جب سونے میں تبدیل ہوا علی نے قمر کے حوالے کیا, قمر اسے لے کر جاؤ. قمر نے سونے کے ٹکڑے کو دیکھا, اسے زمین پر رکھ کے توڑ دیا, ایک حصہ لیا, لے کر چلنے لگے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. ذرا سا بیدار ہوئیے, اگر تھک گئے ہیں تو جملہ روک دوں گا میں یہاں پہ, ایک جملہ پڑھ دیں. علی نے, قمر نے سنگریزے کو توڑا, ایک حصہ لیا, ٹکڑا لیا, لے کر چلنے لگے. علی نے قمر کو روک دیا, اختیار ذرا مولا کا دی, قمر کو روک دیا. قمر ٹھہر گئے. مولا خیریت کہ سلمان قمر اتنا صحیح کیوں لیا ہے؟ یہ پورا سونا تم نے, تمہارے لیے میں نے بنایا ہے, یہ مکمل پورا سونا تم لے کر جاؤ. قمر کا نہیں مولا, آج اتنی ہی کی ضرورت ہے. ذرا سا آپ نہیں آپ نے نہیں سن, متوجہ رہیے تھا. کتنا یقین تھا قمر کو علی کی شخصیت پر. میں جملہ عرض کر رہا ہوں, یا علی یا علی یا علی. کتنا یقین تھا قمر کو علی کی شخصیت پر. علی نے کہا قمر لے کر چلے جاؤ. قمر نے کہا نہیں مولا, آج اتنی ہی کی ضرورت ہے. علی نے کہا قمر کل کا سورج پھر نکلے گا, بھوک پھر لگے گی, کل یہ سونا پھر کام آئے گا. قمر اسے لے کے جاؤ, کل سورج پھر نکلے گا, تمہیں بھوک لگے گی, پھر اس کی ضرورت ہوگی. جب جملہ علی کا سنا نا, جملہ سنیں گے, ضیافت ایمانی کے لیے جملہ عرض کر دیتا ہوں میں, آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں. علی کے چاہنے والا, علی کی محبت لے کر بیٹھے تھے, جملے کا استقبال بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیجیے گا. جیسے علی نے کہا قمر اس کو لے کر جاؤ, کل سورج نکلے گا, بھوک پھر لگے گی, اس کی ضرورت ہوگی. قمر نے علی کی چہرے کی طرف دیکھ کہا مولا جس کے پاس علی جیسا امام اسے کل کی فکر کرنے کی ضرورت ہو. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند مل کر. اب جیسے شہزادی نے علی سے انار مانگا, علی کہاں گئے؟ یہودی کے باغ میں گئے کام کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے پاس اس وقت پیسہ نہیں تھا, تبھی تو یہودی کے باغ میں گئے. ہم کہتے مولا میسم کے دکان پہ جاتے, ادھار لیتے 1-2 درہم پیسہ, فاطمہ کی آرزو کو پورا کر دیتے. ایسا بھی راستہ تھا, 1-2 دینار میسم سے جا کر ادھار لیتے اور انار لا کر شہزادی کے حوالے کر دیتے. جملہ سنیے گا, فکری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں, میری محنت ہے, لا کے دے دیتے. 2 جملے,
امام نے کہا دیکھو ایک ہے آرزو ایک ہے ضرورت. یا علی یا علی, ایک ہے مولانا میں ایک ہے آرزو ایک ہے ضرورت. اب یہ بتاؤ فاطمہ کی آرزو تھی یا ضرورت تھی؟ جاگیے تو جاگیے ذرا بلند ہو. تو یہ فاطمہ نے آرزو کی تھی, علی نے کہا ایک ہے آرزو ایک ہے ضرورت. نوجوانوں تم تک پیغام دینا چاہتا ہوں, میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ تمہارے پاس اچھا لباس نہیں ہونا چاہیے, اچھا موبائل نہیں ہونا چاہیے, اچھی گاڑی نہیں ہونی چاہیے, اچھا مکان نہیں ہونا چاہیے, سب تمہارے پاس ہونی چاہیے. ہاں لیکن یہ سارے کام ادھار کے پیسے سے نہیں, محنت کے پیسے سے. توجہ دے گا, یہ تمہارا سب کچھ ہونا چاہیے. تمہارے پاس دونوں چیزیں ہو, اچھا مکان ہو, اچھی گاڑی ہو, ایک مومن کی پہچان ہے, زمانے کے اعتبار سامان اس کے پاس ہو, لیکن ادھار کے پیسے نہیں. کیونکہ ضرورتیں نوجوانوں ضرورتیں ادھار کے پیسے سے پوری کی جاتی ہے, آرزو محنت کی کمائی سے پوری کی جاتی ہے. آرزو جب بھی پوری کی جائے گی تو محنت کے کمائی سے پوری کی جائے گی. علی چاہتے تو میسم سے ادھار لے لیتے پیسہ, لیکن یہودی کے باغ میں گئے. بس آخری بات, بہت شکریہ, سلامت رہے, زندہ باد. امید سے زیادہ آپ لوگوں نے مجھے سنا ہے, سلامت رہے شہزادی, آپ کی سماعتوں قبول فرمائے. اب ذرا غور کیجیے گا, یہودی کی باغ میں علی گئے. پھر سوال آپ سے کر رہا ہوں اس بڑے مجمع سے, پہلی کا مجمع بیٹھا ہے, یہودی اپنا ہے یا دشمن ہے؟ ہائے میں نے کیسے باتیں نکالی ہے, ذرا سا میرے ساتھ خبر کی ضرورت نہیں. علی یہودی کے باغ میں گئے, یہودی علی کا دشمن ہے یا اپنا ہے؟ بولیے نا, علی کا دشمن ہے نا یہودی علی کا دشمن ہے. پھر بھی علی کو کام دے رہا ہے, میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ہے. پھر بھی یہودی علی کو کام دے رہا ہے. میں نے یہودی سے کہا, یہودی تو علی کا دشمن ہے اور تیری نگاہ میں علی تیرا دشمن ہے, تو پھر تو علی کو کام کیوں دے رہا ہے؟ یہودی سے میں نے کہا تو علی کو کام کیوں دے رہا ہے؟ ہائے یہودی تو بھی علی کو کام دیتا, تو علی کو کام کیوں دے رہا ہے؟ یہودی نے کہا میں دشمن ضرور ہوں, نادان تھوڑی ہوں. ہائے ہائے یا علی میں دشمن ضرور ہوں, نادان تھوڑی ہوں. مجھے معلوم ہے اس زمانے میں علی جیسا عادل امام کوئی نہیں ہے. اس زمانے میں علی جیسا عادل امام کوئی نہیں ہے. یہ میرا مولا ہے, شہزادی کی آرزو کو پوری کر رہا ہے. بس بات ختم ہو گئی. وہ انار لے کر آئے, جبکہ راستے میں ساحل کے انار علی سے لے لیا تھا, ساحل نے علی کے انار کو لے لیا تھا. علی خالی ہاتھ گھر پہنچے. شہزادی نے دروازے کو کھولا, علی کے چہرے کو مسکرا کر دیکھا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے علی جیسا شوہر مجھے عطا کیا. علی کتنا خوبصورت انار, لذیذ انار بھیجا تھا. جیسے سنا نا کہ فاطمہ نے یہ کہا کہ مجھے لذیذ انار مجھے نصیب ہوئے, میں نے کھایا ہے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف, خدا کی طرف دیکھا, خدا اور علی نے خدا سے باتیں کی. خدا نے جواب دیا, جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے یہاں پر بھی عزت دیتا ہوں, مرنے کے بعد بھی عزت دیتا ہوں. علی نے خدا کی راہ میں, آسان نہیں. مسلسل آپ شہزادی کے مصاحب سنیں, مصاحب نہیں پڑھوں گا مکمل شہزادی کی, بس ایک چھوٹی سی روایت پڑھوں گا. شہزادی علی کے گھر ہیں, بھائی علی کے گھر ہیں. ایک دن دق الباب ہوا. شہزادی نے اندر سے پوچھا کون؟ سائل نے جواب دیا, کہا انا یتیم, میں یتیم ہوں. بس اس روایت کو جلدی سے بات ختم ہو جائے, میں یتیم ہوں. شہزادی دروازے کو کھولا, کمسن بچے کو دیکھا, سینے سے لگایا, پیار کیا. یہ اہل بیت کے گھرانے کا کردار ہے. کسی کو سینے سے لگاتے ہیں تو دھرم اور مذہب دیکھ کر نہیں, انسانیت دیکھ کر لگاتے ہیں. شہزادی نے اس یتیم بچے کو سینے سے لگایا, پیار کیا. کیا بات ہے؟ اس یتیم بچے نے کانپتے ہوئے لب سے کہا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں, میں نے کچھ کھایا نہیں ہے, مجھے بہت بھوک لگی ہے. اطمینان سے میں روایت پڑھ دوں گا. مجھے بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو دے دیجیے. شہزادی نے جب یتیم کی زبان سے جملہ سنا نا, شہزادی نے فضا کو, فضا جی شہزادی گھر میں جو کچھ بھی ہو فوراً لے کر آؤ, اس بچے کے شکم کو بھرو. فضا نے شہزادی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا. شہزادی آپ کے بچے 4 دن سے فاقے میں ہیں, 4 دن سے. آپ کے بچوں نے بھی 4 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے. جب یہ سنا شہزادی نے
فضا کو آواز، فضا سلمان فارسی کو بلاؤ، جلدی سلمان کو بلاؤ۔ فضا گئیں دوڑ کر سلمان کو بلائی ہیں۔ سلمان قریب زہرا کھڑے، زہرا نے اپنی چادر اتاری جو رسول نے دی تھی، فضا کے ہاتھ میں دی۔ فضا سلمان کو چادر دو اور سلمان سے کہہ دینا اسے بازار میں جا کر بیچ آؤ، جو اس سے پیسے ملیں گے میں اس پیسے کے ذریعے سے اس بچے کی تربیت کروں گی، پرورش کروں گی۔ جیسے ہی فضا نے اس چادر کو سلمان کے ہاتھ میں دیا نا، سلمان نے چادر کو دیکھا، رسول کا زمانہ یاد آ گیا۔ سلمان رونے لگے، لیکن کہتے کہ شہزادی کا حکم تھا۔ سلمان چادر لے کر بازار میں جاتے، روایت کے جملے ہیں، شاید سلمان چادر لے کر بازار میں جاتے ہیں۔ روایت کہتی کہ سلمان بازار میں کچھ کہہ نہیں رہے، بس آنکھوں میں اشک ہے۔ سلمان کبھی ادھر ٹہلتے ہیں کبھی ادھر ٹہلتے ہیں۔ بازار میں سلمان ٹہل رہے چادر فاطمہ کو لے کر، ایک یہودی کی نگاہ سلمان کے چہرے پر پڑی، دیکھا سلمان کچھ لیے ہوئے ہیں۔ یہودی دوڑ کر سلمان کے قریب پہنچا، سلمان کے ہاتھ میں چادر کو دیکھا۔ یہودی نے سلمان سے کہا، سلمان کیا چادر بیچنے آئے ہو؟ سلمان کی آنکھیں جو آنسو تھے وہ سینے پہ آ کے رک گئے، کچھ کہا نہیں لیکن اشارہ کیا، ہاں ہاں میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ یہودی نے کہا میں اس چادر کو خریدوں گا، لیکن کچھ لمحے ٹھہر جا، میں گھر سے واپس آتا ہوں تو پھر اس چادر کو خریدوں۔ جملہ سنیں گا، میں اس چادر کو خریدوں گا۔ سلمان رک گئے، یہودی گھر گیا، گھر سے اپنے کتاب کو لے کر آیا، سلمان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک مرتبہ اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، چادر کو دیکھتا ہے، ایک مرتبہ چادر کو دیکھتا ہے، ایک مرتبہ کتاب کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد سلمان سے کہا، سلمان اب اس کی ذرا قیمت بتا۔ سلمان نے قیمت بتائی، اس یہودی نے قیمت ادا کی۔ سلمان چادر دینا چاہتے ہیں، یہودی نے کہا نہیں میں یہ چادر بازار میں نہیں لوں گا، میں یہ چادر بازار میں نہیں لوں گا، میں یہ چادر بازار میں نہیں لوں گا۔ سلمان نے پوچھا پھر کہاں لوگے؟ کہا اس چادر کو لے کر مسجد نبوی میں چلو، رسول کی بارگاہ میں چلو۔ سلمان مسجد نبوی میں آئے، رسول کی بارگاہ میں یہودی ساتھ ساتھ ہے۔ جب قریب رسول پہنچا، رسول سے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ رسول نے کہا ایسا کون سا کام دیکھ لیا، ایسا کون سی چیز دیکھ لی جس کے ذریعے تو مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ میری کتاب ہے، میں نے کتاب میں پڑھ رکھا ہے آخری نبی کی ایک بیٹی ہوگی جس کی چادر بازار میں بکنے آئے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کو کوئی غم نہیں، سرائے مظلوم کربلا کے شہزادی رسول کی ایک بیٹی ہوگی جس کی چادر بازار میں بکنے آئے گی، جو اس چادر کو خریدے گا جنت میں اس کا بڑا مقام ہوگا۔ میں نے اس چادر کو خرید لیا ہے، رسول نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہوا، سلمان نے چادر کو لیا، مسلمان کے حوالے کرنا چاہا۔ مسلمان نے کہا ابھی تازہ تازہ مسلمان ہے، اس نے کہا جب میں یہودی تھا تو فاطمہ کی چادر کو چھوا نہیں، اب تو میں مسلمان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کو کوئی غم دے، سرائے مظلوم کربلا کے یہ تازہ تازہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ جب میں یہودی تھا تو فاطمہ کی چادر کو تو ہاتھ نہیں لگایا، اب تو میں مسلمان ہو گیا۔ میں وہ شہزادی یہ مدینے کا تازہ مسلمان ہے، کتنا چادر کا احترام کر رہا ہے۔ اے شہزادی آپ کی بیٹی زینب کربلا کے میدان شمر کا ہاتھ ہے، علی کی بیٹی کے سر پر چادریں اتارا، جب اتر نہ سکی نیزے کی نوک سے وار کیا، شہزادی کے سر سے چادریں چھین لی۔